بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. عزت مآب ڈاکٹر عارف الوی صاحب، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، معزز سینئرز رفقا، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں تمام معزز مہمانوں کو لاہور چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی 14th LCCI اچیومنٹ ریکگنیشن سیریمنی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا اس ایونٹ میں شرکت کرنے پر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں صدر پاکستان عزت مآب ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ایونٹ کو بھی ایوان صدر میں منعقد کرنے کی اجازت دی اور تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کر کے اس کی رونق کو دوبالا کیا. صدر محترم، جس طرح آپ بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے نہایت سپورٹیو کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنز کو خود مختار اور معاشرے کا فعال شہری بنانے کے لیے آپ کی خدمات قابل تحسین ہیں. آپ اور ہم سب کے لیے انتہائی قابل احترام فرسٹ لیڈی نے جس طرح وومن امپاورمنٹ اور بریسٹ کینسر کی اویئرنیس کے لیے ایکٹیولی کام کیا ہے، وہ یقیناً ہم سب کے لیے ایک مثال ہے. میں بھی تمام حاضرین کرام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی صحت پر خصوصی توجہ دیں. آپ کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے کہ بریسٹ کینسر خواتین کے علاوہ مردوں کو بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ اپنا میڈیکل چیک اپ وقتاً فوقتاً کراتے رہیں تاکہ کسی بھی قسم کی بیماری کی بر وقت تشخیص ہو سکے. سر، آج کے ایونٹ کا بنیادی مقصد ہمارے ان تمام بزنس مین کی کامیابیوں کو ہائی لائٹ، ایکنالج اور سیلیبریٹ کرنا ہے جنہوں نے اپنے اپنے کاروباری شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. صدر محترم، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بزنس کمیونٹی کے کچھ مسائل آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ ان کے ممکنہ حل پر بھی بات ہو سکے. ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مسلسل کمی کی وجہ سے ہائی انفلیشن، ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، ہائی انٹرسٹ ریٹ، ہائی یوٹیلیٹی پرائسز کا سامنا ہے. ہم یہاں حکومت کی جانب سے لیے گئے حالیہ اقدامات کو ضرور سراہیں گے کہ ان کی کاوشوں کے نتیجے میں ڈالر کے ریٹ میں نمایاں کمی بھی آئی اور ملک میں انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے ڈالر کے ریٹ کے بڑھتے ہوئے فرق کو بھی ختم کیا گیا ہے. مگر پچھلے چند روز میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں پھر سے کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، جو انتہائی تشویش کی بات ہے. اس پر فوری قابو پانے کی اشد ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ روپے کی قدر میں بہت بہتری کی ضرورت ہے اور اس کو ڈالر کے مقابلے میں 200 روپے سے نیچے لانا بے حد ضروری ہے. پچھلے سال ہمارے ایکسپیٹریٹس نے $4 بلین کم ریمیٹنس بھیجی تھی. امید ہے کہ انٹر بینک ریٹ زیادہ ہونے سے اس میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آئے گا انشاءاللہ. ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی اشد ضرورت ہے اور اس حوالے سے ہم ہر طرح سے حکومت کے ساتھ ہیں. حکومت کو تمام سٹیک ہولڈرز کو پالیسی بنانے سے قبل آن بورڈ لینا چاہیے اور عوام کو ٹیکس نیٹ میں آنے کے فوائد بتانے چاہیے تاکہ ٹیکس بیس کو بڑھایا جا سکے. اس سال 2.9 ملین ٹیکس پیئرز ریٹرنز فائل ہوئیں جو پچھلے سال سے 3,30,000 زیادہ ہیں. ہماری صنعتوں کو بہت سا خام مال، ضروری کمپوننٹس اور مختلف مشینری جو کہ ملک میں نہیں بنتی انہیں درآمد کرنا پڑتا ہے، جس پر ریگولیٹری، کسٹمز اور ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی وغیرہ ادا کرنا ہوتی ہیں. ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. زر مبادلہ کی قلت کی وجہ سے ہماری LCs ابھی بھی نہیں کھل رہی ہیں اور بہت سی امپورٹ کنسائنمنٹس پر ڈیٹینشن ڈیمیجز چارجز جو ہیں ان کی اپنی ویلیو سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ان چارجز کو ختم کرانے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ انڈسٹری کا پہیہ چل سکے. اس کے علاوہ بزنسز کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ زیر التوا ریفنڈز اور متعدد بار آڈٹ کے مسائل بھی حل طلب ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کیے بغیر ملک میں انڈسٹریلائزیشن کا فروغ ناممکن ہے. حکومت نے پالیسی ریٹ کو 22% سے زیادہ نہیں بڑھایا جو قابل تحسین ہے، لیکن اس میں جلد ہی کمی لانے کی ضرورت ہے. اس سے معاشی صورتحال بہتر ہوگی اور انڈسٹری کو اپنے معاملات چلانے میں بھی آسانی ہوگی. اکنامک کرائسس سے بچنے کے لیے ہمیں انڈسٹریلائزیشن اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف توجہ دینی ہوگی کیونکہ ان حالات میں ایکسپورٹس کو بڑھانا ممکن نہیں. وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں اپنی ترجیحات کو ری پرائیورٹائز کرنا پڑے گا. ہمیں ایکسپورٹس بڑھانے کو نمبر 2 پر لانا چاہیے اور امپورٹس کم کرنے کو پہلی ترجیح دینی چاہیے. یہ اسی صورت ممکن ہوگا جب ہم اپنے ملک میں لوکلائزیشن کو فروغ دیں گے اور ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں گے. SIFC کا قیام بہت اچھا اقدام ہے جس سے ڈیفنس، IT، ایگریکلچر، منرل اینڈ مائنز،
انرجی کے شعبے میں دوست ممالک سے سرمایہ کاری کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ ہمیں امید ہے کہ اس سے غیر ملکی اور ملکی سرمایہ کاروں کی یقینی طور پر حوصلہ افزائی ہوگی۔ گزشتہ چند برسوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان میں اسلامک بینکنگ کا نیٹ ورک بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فیڈرل شریعہ کورٹ آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق کمرشل بینک روایتی بینکنگ کے ساتھ ساتھ اسلامک بینکنگ کو فروغ دینے میں مصروف عمل ہیں۔ ہمیں اس انیشیٹو کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ اس سے ہماری معیشت میں خیر و برکت کا سامان پیدا ہو۔ ہم ایران، افغانستان اور روس کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کے فروغ کے لیے حکومت کے اقدام کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری تجویز ہے کہ ایسے تمام ممالک جن کے پاکستان کے ساتھ پراپر بینکنگ چینلز نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی بارٹر ٹریڈ کا سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ سکیں۔ پاکستان اپنی توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے $17 بلین سے زائد کا کروڈ آئل امپورٹ کرتا ہے، جس سے ہمارے تجارتی خسارے میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں سولر انرجی کے نیٹ ورک کو بڑھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ نئے آبی ذخائر اور ڈیمز، خاص طور پر کالا باغ ڈیم بنانے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ رینیویبل انرجی کا حصہ بڑھایا جا سکے۔ پاکستان میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جانی نقصان کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر اور فصلوں کا بہت نقصان ہوا ہے۔ ان شعبہ جات میں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے سے صورتحال کو بہت بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ خسارے میں چلنے والی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی تنظیم نو کی جائے یا ان کی نجکاری کی جائے تاکہ وہ پیسہ جو ان اداروں کو بطور بیل آؤٹ پیکج دیا جاتا ہے وہ عوام کی صحت، تعلیم، صاف پانی اور دیگر معاملات پر خرچ ہو سکے۔ اس کے علاوہ گرے اکانومی کے پیسے کو اکنامک سرکل میں لانے کے لیے مؤثر حکمت عملی اختیار کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں ملک میں اسکلڈ مین پاور تیار کرنے پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے نہ صرف ملک کو فائدہ ہوگا، ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی ہنرمند افرادی قوت بیرون ملک بھیج کر کثیر زر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عرب میں 5 نئے شہر تعمیر کیے جا رہے ہیں، جس کے لیے انہیں دنیا بھر سے اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح کے پروجیکٹس کی ریکوائرمنٹس کے مطابق لیبر فورس تیار کرنے کی خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک میں جنرل الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے قبل تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر ایک متفقہ چارٹر آف اکانومی واضح کرنی چاہیے تاکہ اکانومی کا پہیہ چلتا رہے۔ آنریبل پریزیڈنٹ صاحب، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ 1 صدی سے تاجر برادری کی خدمت میں مصروف لاہور چیمبر ملک کی سب سے بڑی بزنس سپورٹ آرگنائزیشن ہے، جس کے 35,000 سے زائد ممبران ہیں۔ ہماری رکن فرمز نئی سرمایہ کاری کرنے، ملازمتیں پیدا کرنے اور برآمدی محصولات کے لحاظ سے قومی خزانے میں خاطر خواہ حصہ ڈالنے میں سرگرم عمل ہیں۔ یہ اچیومنٹ ریکگنیشن سیریمنی ہماری کاروباری برادری کو مزید بہتر کارکردگی دکھانے اور پاکستان کو معاشی بلندیوں تک لے جانے کی ترغیب دینے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے شیلڈز وصول کرنا یقیناً ہمارے ممبران کے کاروباری کیریئر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان تمام کاروباری اداروں کو اس اعزاز سے نوازنا ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، کیونکہ انہی نے معاشی بحالی کے لیے اپنے اپنے بزنسز کی سطح پر بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان مشکل معاشی حالات میں بھی پرعزم طریقے سے کام کرنے پر یہ سب تعریف کے مستحق ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا اور تمام معزز مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے لاہور چیمبر کی اس پروقار تقریب میں شرکت کر کے اس کی رونق کو دوبالا کیا۔ شکریہ۔